يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا واتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. تو دیکھو عقیدہ نمبر 24 يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. تو کہتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہدی اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں من یشاء جس کو وہ چاہے ویعصم اور اس کا حفاظت کرتا ہے ویعافی اور اس کو عافیت میں رکھتا ہے فضلا اپنے فضل کے ساتھ ویضل اور گمراہ کرتا ہے من یشاء جس کو چاہے ویخذل اور بیار اور مددگار چھوڑ لیتا ہے یا یہ کہ ویخذل توفیق سلب کر لیتا ہے ویبتلی اور امتحان میں ڈال لیتا ہے عدلاً عدل کے ساتھ. دیکھو دوبارہ دیکھو یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہے ویعصم اور حفاظت میں رکھتا ہے ویعافی اور عافیت میں رکھتا ہے فضلاً اپنے فضل کے ساتھ ویضل اور گمراہ کر دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہے ویخذل اور بیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے یا توفیق طلب کر لیتا ہے ویبتلی اور امتحان میں یا آزمائش میں ڈال لیتا ہے عدلاً عدل کے ساتھ. یہاں پر بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت اور اسی طرح ضلالت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے ان کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے کیا کہتے ہیں گمراہ کر لیتا ہے اور جس کو چاہے جو ہے جس کو چاہے گناہوں سے حفاظت میں رکھ لیتا ہے اور جس کو چاہے گناہوں میں مبتلا کر لیتا ہے اور اسی طرح جس کو چاہے اس کے ساتھ عافیت والا معاملہ کر لیتا ہے یعنی اس کو مصیبتوں سے دور رکھتا ہے اور جس کو چاہے اس کو آزمائش میں مبتلا کر ہے. ان کے جو ہے تمام تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے ان کے ہاتھ میں ہے تو اس وجہ سے وہ جس کے لیے جو چاہے کب چاہے وہ سب کچھ وہی کرتا ہے. ایسے ہی ہو گیا یہاں پر جو ہے یعنی یہاں پر اس عقیدے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت اور ضلالت ہے. یہاں پر ہدایت اور ضلالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا ہے حالانکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن کے خلاف آتا ہے. قرآن میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہدایت اور ضلالت کو منسوب کیا ہے یا اسی طرح شیطان کی طرف بھی جو ہے ضلالت کو منسوب کیا ہے. کس طرح قرآن میں آتے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي بے شک آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتا ہے یا راستہ دکھاتے إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم سیدھے راستے کے. قرآن میں کسی شیطان کے بارے میں یہی باتیں آتا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اس کو دھتکارا گیا تو شیطان نے کہا اے رب انہن اضللن کثیرا من الناس کہ میں جو ہے بہت سے لوگوں کو گمراہ کروں گا لأغوینہم وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور میں ان کو دھوکے میں ڈالوں گا. تو دیکھو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا کہ ہدایت اور ضلالت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے حالانکہ جو ہے قرآن خود بتا رہا ہے کہ ہدایت کی نسبت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی اور اس طرح جو ہے تضلیل کا نسبت جو ہے وہ شیطان مردود کی طرف کی ہے. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں ہدایت اور گمراہ یعنی یہ ہدایت کا پیدا کرنا اور گمراہی کا پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ہاں البتہ کبھی کبھی مجازن ہدایت اور گمراہی کی نسبت جو ہے دوسری کی طرف غیر اللہ کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے تو وہ جو ہے نسبت مجازی ہے. کیا ہے نسبت مجازی ہے یا شیطان کی طرف جو منسوب کیا ہے ضلالت کی وہ نسبت کیا ہے مجازی ہے حالانکہ حقیقی جو ہے خالق کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہاں البتہ وہ دکھانا والا یعنی راستہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ان کی بھی تو کچھ اسباب ہونی چاہیے نا دنیاوی اسباب اس کی طرف تو اس کا جو ہے وہ کیا کر دیا ہے اسی وجہ سے جو ہے شیطان کی طرف اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی. یہ تو ہو گیا تشریح. یہاں پر جو ہے اسی عقیدے کے لا کر جو ہے معتزلہ پر رد کرتے ہیں.
मुअतज़िला पर रद्द करते हैं। मुअतज़िला का कहना है कि जो चीज़ या जो अमल बंदों के हक में मुफीद हो और मसलहत और हिकमत हो उसके बंदों के हक में क्या हो, फ़ायदेमंद हो, वो चीज़ अल्लाह तबारक ताला पर वाजिब है, वो अल्लाह तबारक ताला पर वाजिब है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ जो है बंदों के हक में असलह और मुफीद ना हो तो वो चीज़ जो है अल्लाह तबारक ताला पर हो, यानी ये वाजिब है कि उनको जो है वो क्या कर दिया जाए, उनको जो है उनसे जो है इंसानों को बचाया जाए। हम कहते हैं यहाँ कि अल्लाह तबारक ताला पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है कि जिसको चाहे हिदायत दी और जिसको चाहे क्या करे गुमराह करे। अल्लाह तबारक ताला पर कोई चीज़ जो है वाजिब नहीं है। हम जो है उनको जो है तीन दलाइल के साथ उनको समझाते हैं। तीन दलाइल उनके साथ आसान है। पहली बात ये है कि कुरान में आता है सूरह हुजरात की आयत है, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम लोगों पर एहसान किया, अन हदाकुम लिल ईमान, तुम लोगों को ईमान देकर, तुम लोगों को ईमान की तरफ हिदायत देकर तुम लोगों पर क्या कर लिया है, एहसान कर लिया है। तो देखो अब ईमान जो है तमाम हर आकिल और बालिग यही सही समझता है कि ये ईमान जो है ये इंसान के लिए जो है फायदेमंद चीज़ है। क्या है, फायदेमंद चीज़ है। तो जो चीज़ जो है एक इंसान जब किसी पर वाजिब हो, जो इंसान पर जब किसी पर कोई चीज़ वाजिब हो तो थोड़ी वो एहसान जतलाएगा। मैं आप लोगों से पेपर मांगूँ तो आप लोग जो है वो इम्तिहान दे तो हम थोड़ी आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के इम्तिहान में हाजिर होना वाजिब है। हाँ, आप लोग हम पर तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो ना, तो यह सबक याद करके आप लोग हम पर तो कोई एहसान नहीं कर रहे, तो इसी वजह से जो है वो क्या, क्यों? क्योंकि ये जो है आप लोगों का खुद फायदे की बात है वगैरह। तो जो चीज़ इंसान पर वाजिब होता है तो उसमें तो एहसान जतलाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाया है कि अल्लाह बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम लोगों पर एहसान किया। जो कि फायदेमंद चीज है वो अल्लाह तबारक ताला पर वाजिब होता तो फिर अल्लाह तबारक ताला को एहसान की जतलाने की क्या जरूरत थी। सही हो गया। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक ताला पर कोई चीज वाजिब हो नहीं है। दूसरी बात ये है कि हो ये भी एक जो है अक्ली दलील है। अक्ली दलील ये है कि आप कहते हो कि बंदे के लिए जो चीज मुफीद है वो जो है अल्लाह तबारक ताला वाजिब है कि वही बंदे को वही चीज दे दे। तो फिर दुनिया में फकीर, काफिर, गरीब, मलदार को पैदा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि दुनिया के एतबार से ये गुर्बत जो है ये इंसान के लिए गैर फायदेमंद है। इस तरह कुफर जो है ये इंसान के लिए जो है गैर फायदेमंद है। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक तआला ने बास को गरीब बना दिया, बास को मलदार बनाया, किसी को काफिर बना दिया, किसी को मुसलमान बनाया। अगर अल्लाह तबारक तआला पर वाजिब होता तो सब लोगों को मलदार बना दे, सब लोगों को मुसलमान बना दे। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक तआला पर कोई चीज वाजिब नहीं है, कोई चीज वाजिब नहीं है। अच्छा, ये क्या हो गया? ये दो हो गया। तीसरा जो है हम कहते हैं तीसरा दलील हम जो है वो भी अक्ली हम पेश करते हैं। वो किसी तरह कि जब हम कह लेते हैं कि अल्लाह तबारक तआला पर कोई चीज़ वाजिब होता है तो हम यूँ देखो हमारे जो है कोई क्या कहते हैं, हमारे मोहतरम साहब होते हैं फिर वो हमें हुक्म देते हैं, हम आप लोगों को हुक्म देते हैं कि इस तरह करना है, ये फला पेपर है वगैरह वगैरह। तो आप लोगों के ऊपर हम हैं ऑर्डर पास करने वाले, हमारे ऊपर जो है मोहतमिम साहब होते हैं या मोहतमिमा साहब होते हैं। तो अब जो है क्या होता है और मोहतमिम के ऊपर जो है कोई चीज़ नहीं होता। सही हो गया। ये उसने हम पर वाजिब किया, हमने आप लोगों पर वाजिब किया। तो इससे मालूम हुआ कि आपके ऊपर भी कोई अमर करने हुक्म करने वाला है, हमारे ऊपर भी कोई हुक्म करने वाला है। मुहतमिम के ऊपर भी वफाकुल मदारिस का होता है ना, उसके ऊपर जो है वो इसके अलग क्या होते हैं, सदर वगैरह होते हैं। तो उसका जो है यानी हर इंसान के ऊपर जो है कोई अमर वाला होता है। लेकिन अब हम जो है वो क्या कर ले, अगर हम अल्लाह तबारक तआला पर कोई चीज़ वाजिब कर ले तो इससे ये लाजिम आता है कि अल्लाह तबारक तआला के ऊपर कोई और भी शारिया है। क्या है? और शारिया कहते हैं शरीयत देने वाला, शरीयत नाफिज करने वाला। तो हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला खुद शारिया भी है और इसके ऊपर एक और शारिया है जो अल्लाह तबारक तआला पर एक चीज़ वाजिब करता है।
حالانکہ لا شارع علی شارع، حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ تبارک کے شارع کے اوپر کوئی شارع نہیں ہوتا، عین کے ساتھ ہے، شارع نہیں ہے، شارع شرع کرنے والا، توضیح کرنے والا، اور شارع عین کے ساتھ شریعت سے نکلا ہے. تو لا شارع علی شارع، لا شارع علی شارع، کہ شارع کے اوپر کوئی شارع نہیں ہوتا. تو اس عقیدے کو لا کر جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کر دیا، یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب ہو نہیں ہے. یہدی من یشاء ویضل من یشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہی دے، اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. ویعافی فضلا، ویعافی فضلا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پر جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے. یہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس کا کوئی حق نہیں رکھتا کہ اس کو جو ہے مصیبتوں سے بچانا وغیرہ، ان کو ان کے ساتھ عافیت کے ساتھ معاملہ کیا. یہ سارے اور سارے جو ہے وہ عدل کی بات ہے. کیا ہے؟ عدل کیا ہے. اور اس طرح جو ہے کسی سے نیک اعمال کا توفیق چھیننا، کسی سے نیک اعمال کی توفیق چھیننا، اور کسی کو یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے. تو یہ تمام امور جتنے بھی اچھے اور برے کام ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں نا دن بھر روزمرہ زندگی میں، یہ سارے جو ہے کبھی فضل پر موقوف ہوتا ہے اور کبھی عدل پر ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے ساتھ جو ہے عافیت والا معاملہ نہ ہو تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ ہو، مصیبت سے ہم جب بچ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہے انسان جو ہوتا ہے یہ فضل اور عدل کے درمیان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گھومتا پھرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی عدل واجب نہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آگے چلتے ہیں. وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ. وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ، وہی والی جو میں نے پہلی بات کہی، وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشْيَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ. اور سب لوگ اللہ کی مشیت کے، وَكُلُّهُمْ تمام مخلوق، يَتَقَلَّبُونَ پھیرتے رہتے ہیں، فی مشیتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں، بین فضلہ وعدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور عدل کے درمیان، ان کے دائروں میں. دیکھو وَكُلُّهُمْ تمام مخلوقات يتقلبون پھیرتے ہیں یا تیرتے ہیں، فی مشیتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، بین فضلہ وعدلہ فضل اور عدل کے دائروں میں، فضل کو اور عدل کے دائروں میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ تمام لوگ جو ہے وہ پھیرتے رہتے ہیں. وہی والی بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر جو ہے فضل اور عدل کی بات کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر انسان جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ تمام امور کا منبع، ان کا بنیاد جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یا فضل ہوگا یا عدل ہوگا. عافیت والا معاملہ ہو تو یہ فضل ہے، عدل والا معاملہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ خیر عافیت والا معاملہ تو پھر یہ عدل ہے. اب فضل اور عدل کسے کہتے ہیں؟ فضل اور عدل کسے کہتے ہیں؟ یہ میں آپ لوگوں کو اس کتاب دیکھو. فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق کی کوئی چیز عطا کرنا، بغیر کی کوئی چیز جو ہے وہ عطا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں. اور عدل کسے کہتے ہیں؟ کہ استحقاق کے ساتھ کوئی چیز عطا کرنا. جیسے یہاں پر جو ہے انیلا ہے اور فوزیہ ہے. اب انیلا نے جو ہے وہ کیا کر لیا؟ پہلا پوزیشن لے لیا، میں نے ان کو انعام دیا. کیا کرے؟ انعام دیا. تو یہ جو ہے عدل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے استحقاق رکھتے ہیں نا، انعام کا استحقاق رکھ دیا ہے، تو یہ عدل ہے. اور دوسرے جو ہے فوزی نے جو ہے وہ پوزیشن نہیں لیا ہے، مجھے نہیں معلوم لیا ہے یا نہیں لیا ہے، پچھلے اس میں نے نہیں دیکھا تھا یا دیکھا تو تھا لیکن بھول گئی تو، لیکن ویسے مثال دے رہی ہوں کہ فوزی نے جو ہے وہ پوزیشن نہیں لیا ہے. تو اب جو ہے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا پھر بھی میں ان کو انعام دیتی ہوں، پھر بھی میں ان کو انعام دیتی ہوں. تو یہ جو ہے میری طرف وہ فضل ہے. یہ کیا ہے؟ فضل ہے. تو کسی کو کوئی چیز استحقاق کے ساتھ دینا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عادل ہوتا ہے. اور کسی کو بغیر استحقاق کی کوئی چیز عطا کرنا یہ فضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی، کوئی شخص بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کوئی مومن جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کے ساتھ. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے بغیر فضل کے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ جنت جو ہے یہ لامحدود ہے، لامحدود ہے، اور ہمارے اعمال جو ہے وہ محدود ہے. ایک محدود کا جزا دو، محدود کا بدلہ جو ہے وہ ایک لامحدود کے ساتھ عطا کرنا یہ فضل ہی ہوتا ہے نا، یہ تو عدل نہیں ہوتا.
یہ عدل تو نہیں ہوتا، بلکہ جتنے اعمال ہوتے اتنی ہی جو ہے جنت میں رہنا، یہ جو ہے پھر عدل ہوتا ہے. ہاں اسی وجہ سے کیونکہ انسان کی جو ہے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے زیادہ انعامات ہوتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اس انعامات کا صرف الحمدللہ کے کر بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک سانس لیتا ہے اس کے بعد الحمدللہ ایک سانس لے لیتا ہے، تو اس سانس کے لیے جو ہے ایک مرتبہ جب الحمدللہ کہہ لیتا ہے تو اس الحمدللہ کے بعد دوسری سانس لیتے ہیں. تو دیکھو یہاں پر ایک 2 مرتبہ سانس لینا ہو گیا، ایک مرتبہ الحمدللہ ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ کہاں ہمارا بدلہ دے سکتے ہیں، انعامات کا تو بدلہ نہیں دے سکتے نا. تو اسی وجہ سے یہ نہیں ہم اس کا جو ہے کیا بہت زیادہ سے جو ہے اللہ کا تمام پر فقط جو ہے جنت میں داخل. حدیث میں آتا ہے من نوقش عذب، من نوقش عذب، جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے پوچھ گچھ پر آ گیا، کس چیز پر پوچھ گچھ پر آیا عذب، تو ان کو تمام کو عذاب دیا گیا، تمام کو عذاب. یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہے ہمارے تو بہت سارے گناہ صغیرے اتنے زیادہ ہے کہ ہم وضو کے ساتھ صحیح طرح احسن طریقے سے وضو کرنے سے بھی وہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم نماز کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ معاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہم اس گناہ صغیرہ کو بھی انٹر کر لیں اور ساتھ میں گناہ کبیرہ کو بھی انٹر کریں تو بس الامان والحفیظ. اچھا بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق و فضل و عدل سے کرتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرنی چاہیے، تم اسی جو بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں کافر ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے عدل کی بات ہے. تو اسی وجہ سے علماء یہاں پر ایک بات لکھی ہے، ہمیشہ جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے فضل مانگنی چاہیے، کبھی عدل کے ساتھ نہیں. اللہ سے عدل مانگنی نہیں چاہیے. کیونکہ یہ اللہ انسان کو کافر بنانا اور گمراہ کرنا یہ بھی عدل ہوتا ہے. اور بعض لوگ جو ہے نا سمجھے میں جو ہے وہ عادل مان لیتا ہے کہ مجھے اپنا بدلہ دے دے. تو اگر جو ہے وہ کیا کرے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ عدل پر آئے پہ تو انسان غرق ہو جاتا ہے نا. تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ سے جو ہے عدل نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ فضل والا عافیت والا معاملہ ہونی چاہیے. تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اور بندی کے عدل میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن عدل شروع کرے گا تو یقیناً ایک آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت جو ہے انسان پر زیادہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا ہی مشکل ہے. میں نے بتا دیا نا کہ ایک سانس لیے دوبارہ الحمد کر، پھر الحمد کے بعد دوبارہ سانس لینا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی الحمد 2 سانسوں کے بدلے صرف ایک الحمدللہ کا. تو ہم کتنے زیادہ سانس لیتے ہیں، ہم کتنے زیادہ سانس لیتے ہیں کہ بھی الحمدللہ شکر نہیں کیا ہے. خاص کر عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ نا شکری وہ کیا کہتے ہیں مخلوقات ہوتا ہے یہ عورت ذات جو ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے اپنے اندر جو ہے شکر جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے الحمدللہ الحمدللہ. بیمار ہو یہی کہو الحمدللہ، کیا اگر کوئی تنگی وغیرہ ہو مال وغیرہ کی یا کوئی جھگڑے وغیرہ تو پھر کہہ دے الحمدللہ. برکت کی دعا ہمیشہ کر لیا کر اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. تو بہرحال جو ہے کیا ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اور اتنی خوبصورت علم کے لیے جو ہے ہمیں چنا گیا ہے. تو اس پر جو ہے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ 2 رکعت جو ہے وہ شکرانے کی پڑھ لیا کرے. حالانکہ کتنے زیادہ مصروف لوگ ہوتے ہیں آپ لوگوں کی طرح، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں نا حدیث میں آتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کو فقاہت اپنے علم کے لیے بٹھا لیتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کو بھی کیا کرنی چاہیے، شکر ادا کرنی چاہیے. اور ہمیں بھی شکر ادا کرنی چاہیے کہ ہمیں پڑھانے کا اور آپ کو پڑھنے کا موقع جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فراہم کر لیا. اچھا یہ میرے خیال سے بس کرتے ہیں، تھوڑا سا المحنت علی المفند جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کل تھوڑا سا جو ہے وہ تشریح وہ پڑھ لیا تھا، صرف میری ریکارڈنگ بند کر لی تھی. مجھے ہمیشہ یہ یاد دلائی کرے کہ المحنت